أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ مگر ان ظالموں نے اللہ کے اس حکم کا مذاق اڑایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل سے کہا گیا وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخشش دے، تو انہوں نے اسے بدل دیا اور اپنے سرینوں پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور انہوں نے کہا حبۃ فی شعرۃ، دانہ بالی میں۔ بتایا گیا کہ اس سے بڑھ کر عناد اور حکم الہی کی مخالفت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس عظیم نافرمانی کو قرآن نے فسق سے تعبیر فرمایا ہے کہ جس کے معنی حدود اللہ سے کلیتاً نکل جانے کے ہیں۔ اس بنا پر انہیں ظالم قرار دیا اور ان کے اس ظلم کی سزا میں ان پر طاعون کا عذاب نازل فرمایا۔ رجس کے معنی گو متعلق عذاب کے ہیں، مگر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد طاعون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الطاعون رجس ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل او علی من کان قبلکم۔ جو طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے گروہ پر آیا یا ان لوگوں پر بھیجا گیا جو تم سے پہلے تھے۔ مسلم میں رجسن کی جگہ رجزن ہے۔ فقط ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک قصہ سورۃ اعراف میں بھی مذکور ہے، مگر وہ سورت چونکہ مکی ہے اس لیے ضمیر غائب سے اس کو ذکر کیا، اور یہ سورت مدنی ہے اور مدینے میں یہود سامنے تھے اس لیے ضمیر مخاطب لائی گئی۔ الغرض ان دونوں قصوں کے درمیان سیاق کے اعتبار سے 10 وجہ سے فرق پایا گیا ہے، جس میں سے بعض کا تعلق الفاظ سے اور بعض کا معنی سے۔ امام رازی، امام زمخشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 10 فرق خوب تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔